अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात। अब क्योंकि मैं इस्लामाबाद जाने से पहले जो लाहौर में बड़े चीज़ा चीज़ा वाक़यात हुए थे, वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो इसलिए मैं ये अ, आपकी खिदमत में गोशगुज़ार कर रहा हूँ। अब वो नईम ताहिर साहब तो सेक्रेटरी थे आर्ट्स काउंसिल के। वो दोबारा वापस आ गए। उन्होंने रिज्यूम कर लिया कि प्रिंसिपल की जो पीटीवी एकेडमी के पहले प्रिंसिपल के तौर पे वो चले गए थे वहाँ पे, लेकिन जब वो उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ तो वो वापस आके उन्होंने सेक्रेटरी के तौर पे रिज्यूम कर लिया हुआ था यहाँ लाहौर आर्ट्स काउंसिल में। लेकिन इतने में फिर वो रिजीम चेंज हुई, तो उसके बाद वो डॉक्टर नवाज सज्जाद चेयरमैन बन के आ गए लाहौर आर्ट्स काउंसिल के अंदर। अब आप देखिए कि ज़मीन और आसमान का फ़र्क पड़ गया। नईम साहब का स्टाइल तो ज़ाहिर है कि वो एक डिक्टेटर के अंडर सारे सिलसिले चलते थे, और किसी अफ़सर के दफ़्तर में कि छोटे से छोटा अफ़सर भी हो, तो आम आदमी जो है वो तो बाहर इंतज़ार किए बग़ैर या चिट भेजे बग़ैर या अंदर से जब तक इजाज़त ना मिल जाए वो उसके सामने पेश भी नहीं हो सकता था। तो नईम साहब का भी वही स्टाइल था कि वहाँ पे वो कुछ सीधा लोग तो होते हैं जो जिनको पियन भी उनको जानता है कि ये तो साहब के दोस्त हैं या उनके अजीज़ हैं, तो वो उनके रास्ते में तो नहीं आता। लेकिन बाकी सब लोग जो हैं वो तो इजाज़त के बगैर अंदर जा ही नहीं सकते। तो वो स्टाइल था नईम ताहिर साहब का। तो लेकिन जब डॉक्टर नवाज सज्जाद आ गए वहाँ पे, तो उन्होंने तो बिल्कुल वो दरवाज़ा खुला रखा। नहीं, किसी को नहीं रोकना आपने। जो भी मेरे दफ़्तर में आना चाहे वो सीधा आए, जो भी काम है आके मुझे बताए, कोई रुकावट नहीं है। तो वो जो प्रोग्राम एग्ज़ेक्टिव थे वो ख़ासे बॉसी थे, और जैसा कि मैंने बताया कि वो नामा निगार थे पाकिस्तान टाइम्स के, तो वो अपने इन्फ्लुएंशियल होने की वजह से वो उनकी गर्दन में ख़ासा सरिया आया रहता था। अब वो भी डॉक्टर नवाज सज्जाद के अंडर, नईम साहब भी डॉक्टर नवाज सज्जाद के अंडर। तो फिर वो मुझे याद आया कि वो एक वो जो प्रोग्राम एग्जेक्टिव थे, अंग्रेज़ी तो ज़ाहिर है कि पाकिस्तान टाइम्स के नामा निगार थे, तो अंग्रेज़ी तो ज़बरदस्त होगी ही। तो वो कोड वर्ड्स भी होते हैं, जैसे एसीआर लिखा जाता है तो सब बाबुओं को पता होता है दफ्तरी ज़बान में कि इसका मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट है। तो इस तरह वो कुछ कोड वर्ड्स अपने लेटर्स में जो कॉरेस्पॉन्डेंस होती थी चेयरमैन और प्रोग्राम एग्जेक्टिव और सेक्रेटरी के दरमियान, तो वो नईम साहब को तो उन कोड वर्ड्स का पता था। अब डॉक्टर नवाज सज्जाद को वो कोड वर्ड्स जब लिख के भेजता था, तो वो उनको तो वो बाबुओं वाली ज़ुबान नहीं आती थी। तो एक दिन फिर उन्होंने उसको रियलाइज़ करवाने के लिए वो उसने वहाँ पे कोई नोट भेजा कि वो डॉक्टर साहब ने उनसे कुछ चीज़ पूछी कि वो फलां काम आपसे कहा था तो वो आपने क्यों नहीं किया। तो उन्होंने वापस नोट लिख के भेजा कि वो मुझे पता नहीं था कि वो चाबियाँ कहाँ हैं। तो डॉक्टर साहब ने उसके ऊपर लिख के भेजा, द कीज वर इन द LHD। वो भागे भागे आए प्रोग्राम एग्जेक्टिव साहब,
تو انہوں نے آ کے پوچھا کہ جناب ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے مجھے لکھ کے بھیجا ہے کہ یہ چابیاں LHD میں ہیں، تو یہ وٹ ڈو یو مین بائی دیٹ؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ تم روز مجھے اتنے کوڈ لکھ کے بھیجتے ہو، تو آج ایک میں نے بھی کوڈ لکھ کے بھیج دیا ہے۔ تو تھوڑی سی خجالت محسوس ہوئی ان صاحب کو، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کوڈ کا مطلب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے لیفٹ ہینڈ ڈراور، یہ چابیاں میرے لیفٹ ہینڈ ڈراور میں ہیں۔ تو پھر وہ آرٹسٹ جو ہیں وہ سب ڈاکٹر نور سجاد کی میز کے گرد جو کرسیاں پڑی ہوتی تھیں وہ آ کے ان پہ بیٹھے رہتے تھے، ڈاکٹر صاحب سے گپ کرتے رہتے تھے۔ اب کنٹین کیا اور وہ چیئرمین کا دفتر کیا، وہ ایک ہی جیسی بات ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب اکثر آنے والوں کو چائے شائے بھی پلایا کرتے تھے، گپیں بھی خوب لگایا کرتے تھے۔ تو اس طرح وہ ماحول میں زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا۔ وہ ڈرامہ کمیٹی کے جو ممبرس بڑے خاص لوگ ہوا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے سارے فنکاروں کو ڈرامہ کمیٹی کا ممبر بنا دیا۔ مجھے اور سلیم چشتی کو انہوں نے ٹاسک دے دیا کہ آپ ڈرامہ کمیٹی کے سارے رولز اینڈ ریگولیشن بنائیں۔ تو ہمیں ایک کمرہ دے دیا وہاں پہ بیٹھنے کے لیے کہ آپ وہاں پہ بیٹھیں، اور وہ کمرہ جو ہمارے لیے ایک قسم کا شجر ممنوعہ ہوا کرتا تھا، وہ کمرہ ہمیں مل گیا بیٹھنے کے لیے کہ وہاں پہ بیٹھیں آپ اور ڈرامہ کمیٹی کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائیں۔ تو اس طرح زمین و آسمان کا فرق پڑ گیا ماحول کے اندر۔ پھر اس کے بعد پاکستان آرٹسٹ ایکویٹی بھی بنائی گئی، جس میں ہر شعبہ فنون لطیفہ کا، فنون ادا کا، موسیقی کا، سب شعبوں سے ہر قسم کے آرٹسٹ کو رجسٹرڈ کیا گیا، اور پھر اس کے باقاعدہ الیکشن ہوئے۔ الیکشنز کے اندر پھر لوگ صدر اور جنرل سیکرٹری اور اس قسم کے تمام عہدوں کے لیے وہ سارے پھر الیکشنز ہوئے۔ تو یہ کام بھی پھر بڑے احسن طریقے سے سر انجام پائے۔ تو اب فی الحال لاہور کی کوئی اور بات اس وقت تو ذہن میں آ نہیں رہی، اور جب کوئی مجھے واقعات یاد آئیں گے تو میں پھر کسی وقت بیان کر دوں گا۔ لیکن اب آئندہ کی ویڈیوز میں ایک قسم کا بس لاہور سے آپ سمجھ لیں کہ چلا گیا، اور وہ پھر اب آگے اسلام آباد اور پنڈی کا احوال بیان کروں گا۔ تو اب وہ میں نے جیسا عرض کیا کہ شارٹلی میں ریپیٹ کر دوں کہ میں لاہور میں کچھ اپنے خانگی معاملات کی وجہ سے بہت پریشان تھا، اور پھر مالی معاملات بھی جو ہیں وہ کچھ ٹھیک نہیں نظر آ رہے تھے، کیونکہ آرٹس کونسل کی بلڈنگ گرا دی گئی تھی، وابڈا ہاؤس میں دھماکہ ہونے کی وجہ سے اسے بند کر دیا گیا تھا، تو کام کوئی خاص رہا نہیں تھا۔ اب ٹیلی ویژن والوں کی تو مرضی ہے کہ وہ جب کسی کو بلائیں نہ بلائیں، تو اس لیے میں چپ کے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے لاہور سے کہیں لے جا۔ تو پھر جب ڈاکٹر صاحب سے ٹی وی کی کینٹین میں ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ لاہور میں اسلام آباد کے لیے، پنڈی کے لیے
کوئی ڈرامے کا بندہ لے کے جانا چاہتا ہوں نیشنل کونسل آف آرٹس میں، تو جب حامد رانا اور خالد عباس ڈار نے میرا نام لیا تو آپ یقین جانیں کہ سب سے پہلا سوال ہی ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے یہ کیا کہ لاہور چھوڑ رہے ہو گئے؟ ظاہر ہے کہ لاہور میں میری جڑیں تھیں، بے تحاشا کام کیا تھا میں نے، اور 10 ڈرامے اسٹیج کے اور سب کے سب سپر ہٹ، اور اس میں آپ نے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے اسٹیبلش کیا ہوا ہو تو آپ پیک پہ ہوں اور آپ لاہور سے ایک دم چلے جائیں، تو یہ، لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتے تھے کہ سوال تو ڈاکٹر صاحب نے مجھ سے کر دیا، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ میں تو دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا کہ یا اللہ مجھے لاہور سے کہیں لے جا۔ تو اب اس سے اچھا انتظام اور کیا ہو سکتا تھا؟ مجھے تو ایسا لگا جیسے اللہ تعالیٰ نے میری دعا سن لی ہے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ جی میں بالکل چھوڑ لوں گا، تو وہ حیران بھی ہوئے، اور پھر انہوں نے وہ مجھے جواب آفر کر دیا اور اٹھ کے چلے گئے۔ لیکن بات یہ ہے کہ لاہور کو میں بذات خود لاہور کی وجہ سے نہیں چھوڑ رہا تھا، لاہور تو آپ یہ سمجھیں کہ میرے روئیں میں موجود ہے۔ وہ تو کبھی بھی پنڈی کے 25 سال یا یہاں کے 22-23 سال لندن کے، لیکن لاہور تو کبھی بھولا ہی نہیں مجھے، نیور ایور۔ اب وہ لاہور چھوڑ تو دیا میں نے، لیکن اس طرح سے نہیں کہ میں لاہور سے وہ یہ کہہ کے چلا گیا کہ میں لاہور کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، نہیں، یہ بات نہیں تھی۔ وہ میرے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ میں لاہور سے اپنے خان کی معاملات کی وجہ سے، مالی معاملات کی وجہ سے، بچوں کے مستقبل کی وجہ سے پریشان تھا، تو اس وجہ سے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ اور بندوبست ہو جائے تو بہتر ہے، تو اس کے لیے چپکے تو پھر اللہ میاں نے یہ دعا قبول کر لی، اور میں لاہور سے اسلام آباد جاب مل گئی مجھے، اور بیوی بچوں کو بھی میں نے یہاں لا کے پنڈی میں سیٹل کیا، گھر میں نے وہاں پہ دیا، اور وہاں میری اب اگلی زندگی شروع ہو گئی، کہ بالکل نیا ہی دور شروع ہو گیا میری زندگی کا۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے وہ بھی سب کچھ شیئر کروں گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔